اگر آپ فجر کے لیے نہیں پہنچ سک رہے, اگر آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کی کال آ گئی ہے اور آپ اٹھ کے اس نماز کے لیے چلے جائیں, آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کچھ کریں گے. اور وہ جو اسلاف تھے جو قرآن و سنت پہ پوری طریقے سے چلنے والے تھے, وہ جب اس طرح ہو جائے نا بندہ مسلمان مومن تو اللہ مدد فرماتے ہیں. یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, والعاقبۃ للمتقین, جو بہترین جو انجام ہے نا, جو رزلٹ جو نتیجہ ہے ایونچولی وہ متقین کے لیے ہے. صحابہ نے اسلاف نے ہماری جنگیں لڑی ہیں, چھوٹے سے لشکر نے, چند لوگوں نے پوری آرمی کو گھما کے ان کا تہس نہس کر دیا اللہ کی توفیق سے. It all depends upon the level of iman we have right now. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim انما المؤمنون اخوہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب تعریفیں اللہ کے لیے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں, اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے یا گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بردرز, ہم نے گروپ میں بھی اناؤنس کیا تھا جو ہماری جنرل سیریز چل رہی ہے جرنی ٹو دا ریئل لائف, اس کو ہم نے آج تھوڑا سا بریک پہ رکھا ہے. جب بھی کبھی کوئی سیریس یا کوئی کنٹمپریری سیریس ایشو چل رہا ہوتا ہے تو ہم, میرا خیال ہے مناسب بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں. آپ کو پتہ ہے اس وقت خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت سیریس ایونٹ, انسیڈنٹ, بہت انفارچونیٹ چل رہا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک. اور وہ ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ابھی شروع میں, آیت کا پارٹ ہے یہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, بے شک تمام مسلمان مومن جو ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اگر اللہ نے انہیں ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, ایمان کے لیول پہ جوڑا ہے اللہ نے, ایمان کے لیول پہ. ایک ہوتا ہے بلڈ ریلیشن شپ, ایک ہوتا ہے بردر ان اسلام. اگر اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے تو اس میں کوئی پھر شک نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں. ہم اللہ کو بہت سیریس لیتے ہیں, رائٹ, all of us. تو اللہ کو اگر ہم سیریس لیتے ہیں تو اللہ کی ہر بات بہت سیریس ہے. اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب مسلمان بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں, آپس میں بھائی ہیں, تو اس کا مطلب یہ بہت سیریس بات ہے. اگر یہ جنرل بیہیویئر ہے, اگر ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی بہت سیریس معاملہ پیش آئے, بہت سیریس, لائف اینڈ ڈیتھ کے قریب, تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, سیریس یا نان سیریس؟ اگر نان سیریس ہے اس کا مطلب ہے یا تو ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. اگر نان سیریس ہے تو یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے, یعنی ہم کوئی ریشنلی نہیں سوچ رہے, یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہم بھائی نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, یہی ہو سکتا ہے نا, ہم دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے. تو چونکہ اللہ نے کہہ دیا اس لیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے, یا مسلم امہ آپ کہہ لیں, از لائک جسد الواحد. یہ میں مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں. جسد الواحد, ون باڈی, ایک جسم. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں پین ہوتا ہے, پورا جسم اضطراب اور بخار کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے ان آرڈر ٹو سپورٹ اٹ. پورا جسم جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, مائیں بیٹیاں بچے, ان پہ بہت شدید ظلم ہو رہا ہے. اس وقت ذرا زیادہ اس کی شدت بڑھ چکی ہوئی ہے, ویسے تو پچھلے 60-70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم مسلمان بہت ساری پرابلمز کا شکار ہیں. اتنی بڑی مسلم امہ ہے, بردرز امیجن کریں آپ,
آپ بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا کو فی الحال چھوڑ دیں، اگر میں کنٹینیوس بلاک کی بات کرنے لگا ہوں، پاکستان سے سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، پھر ترکی، پھر ساتھ کویت، پھر گلف آ جاتا ہے، پھر مصر، ٹھیک ہے نا، پھر جو ہے مصر میں کے ساتھ لیبیا، پھر سوڈان، الجزائر، بہت ساری، تونیزیا، آگے تک المغرب تک، موروکو تک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسلم بلاک ہے، رائٹ؟ اتنا بڑا مسلم بلاک، اور وہ مسلمان وہ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جس کو اپنی زندگی موت کے بارے میں چیزیں کلیئر ہیں، اللہ نے بتا دی ہیں قرآن کے ذریعے، جو قرآن پہ بلیو کرتا ہے وہ مسلمان اتنے بڑے کنٹینیوس بلاک میں رہ رہا ہے۔ اس کے درمیان میں بالکل ہارٹ میں جو ہمارا تیسرا مقدس ترین ہولی پلیس ہے ہمارے لیے، الاقصی، مسجد الاقصی۔ 3 مساجد ہیں دنیا میں، واحد 3 مساجد جن کے لیے حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق سفر کرنے کی اجازت ہے، سفر کر کے جا کے مسجد کو وزٹ کرنے کی، یا مسجد میں نماز صرف پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ اس مسجد کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کون کون سی ہیں وہ 3؟ 2 حرمین، حرم المکی، مسجد الحرام خانہ کعبہ، اور مسجد النبوی مدینہ میں، اور تیسری مسجد الاقصی۔ It's literally like the heart of that big huge Muslim block۔ اس کے درمیان میں چھوٹا سا ایک اسرائیلی اسٹیٹ ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی۔ اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا، اتنا بڑا نظر آئے گا میپ آپ کو، یہاں سے ایک سائڈ سے آپ شروع کریں پاکستان سے لے کے موروکو تک، اور 3-4 اور مسلم ممالک کو ایڈ کر لیں پھر ساتھ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، اور بھی چند ایک، اس کے درمیان اتنا چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا، ہارٹ میں مسجد الاقصی کے اوپر، اور پوری مسلم امہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کو۔ اتنا پرابلم ہے کہ ایجپٹ، مصر، جو غزہ اسٹرپ جو ہے، بالکل چھوٹی سی ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل نے بلاک کیا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا بارڈر اس کا، رفح کا بارڈر جو ہے وہ مصر سے لگتا ہے۔ مصر کیا ہے؟ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ غزہ پس رہا ہے، ایک اوپریسو کفار کا جو ملک ہے، وہ دیوار ہے، گلا گھونٹ رہا ہے، خون نکال رہا ہے، سانس روک رہا ہے ہمارے مسلم بہن بھائیوں، بچوں کا، عورتوں کا، اور جو ساتھ جڑا ہوا مسلم ملک ہے وہ اپنا دروازہ نہیں کھول سک رہا۔ Do you see the state of Muslim Ummah؟ وہ اپنا دروازہ نہیں کھول سک رہا۔ آپ کے گھر کے باہر کوئی جانتے ہی نہ ہو آپ کسی بندے کو، یہ بھی نہ پتا ہو کہ مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن انسان ہو، ایک فیملی ہو، اور زخمی حالت میں پڑی ہو، بری، ابھی لیٹ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت برا، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، ایون دو آپ کا ایگزام ہے صبح، بہت امپورٹنٹ فائنل ایگزام، وٹ ول بی یور بیہیویئر؟ دروازہ کھولیں گے، دیکھیں گے، او اچھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، دروازہ بند، جا کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتا بندہ۔ واٹ اباؤٹ مسلمس؟ مسلمان کا تو اکرام بہت زیادہ ہے، اس کی تو عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، ایک خون کا قطرہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ حدیث ایون عزت، مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو پیسا جا رہا ہے، لیکن یہ حالت ہے اس وقت مسلم امہ کی کہ مصر، نیبرنگ کنٹری، دروازہ نہیں اپنا کھول سک رہا۔ کیوں؟ ان کو بہت ڈر ہے، وہ اسرائیل، وہ پوری لابی، یو ایس اے، یہ سب ناراض ہو جائیں گے، بہت سخت اٹیک کر دیں گے، ماریں گے ہمیں، ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں گے، ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا اکنامک۔ یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے برادرز بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ اس وقت نا بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے، مسلم امہ کے بہت برے حالات ہیں۔ ہم بہت جذبہ ایمانی، ہم بڑا اپنا وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن ہماری سلام کو ہم بہت کہتے ہیں، واللہ صرف زبانی کلامی، زبانی، ہم دل سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں پہنچ رہا، somehow نہیں پہنچ رہا۔ کیوں؟ آپ ذرا باہر دیکھیں، غور کریں، آپ لوگوں کے موبائلز پہ دیکھیں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ آج بھی میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ پہ میں گیا ہوں، ایک دکان پہ، دکانداری بھی کر رہا ہے، ساتھ گیم کھیل رہا ہے، واللہ، اور کرکٹ چل رہی ہے۔
اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ابھی بھی نیٹ فلکس چل رہا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ، ابھی بھی راتوں کو بہت سارے ینگ لوگ، بہت سارے لوگ گیمز کھیلیں گے. واللہ ادھر بچے، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، آئی ہیو براٹ اٹ ود می ان آرڈر ٹو کریٹ دا فیلنگ. اتنے برے انداز میں دشمن مار رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کو پکارتے ہیں ہماری طرح، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں. بالکل ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب کی ویلیوز ایک ہیں. ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو ویلیوز ہیں، مسلم آئیڈینٹی کے اندر ہم نے کور کی ہیں یہ ساری، ہر طرح سے وہ ایک ہیں. ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے ہم سب کی، سب مسلمانوں کی، وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت. وہ اتنے برے طریقے سے پس رہے ہیں، روتھلیسلی، مرسی لیسلی. جو دشمن ہے دوسری طرف کا، وہ عجیب فیبریکیٹڈ پروپیگنڈا کر کے دنیا کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے دنیا بھی بائسڈ، ایک بہت بڑا دنیا کا بھی حصہ بائسڈ ہے، ہو جاتا ہے، اور اٹس اے لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ. وہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. دس از ناٹ ایٹ آل رائٹ. دس ٹیلز مے بی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، اتنا بڑا مسلم بلاک ہے، اتنا بڑے ہم پراؤڈ ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن، ہم مسلمان ہیں، بڑا ہم کہتے ہیں زبانی کلامی. اس کے درمیان میں اتنی چھوٹی سی اسٹیٹ ہم میں سے کسی کو ہلنے نہیں دے رہی، اور جبر آئے دن جبر، نیکسٹ ہر چند مہینوں، ہر کچھ عرصے بعد جبرن کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں. وہ ہم کچھ نہیں کر سک رہے. مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نا ہماری اوقات دکھا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی، یہ تمہاری اوقات ہے. حالانکہ یو نو واٹ بردرز، یو نو واٹ، قرآن اکارڈنگ ٹو قرآن، اللہ نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے ایک جگہ پہ کہ تمہارے مسلمانوں کا ایک ان کے 10 پہ بھاری ہے. قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. یہ بدریوں کے لیے بات ہو رہی تھی. وہ کتنے تھے؟ نہیں 313 تھے، اور 1000 اس سے اوپر لشکر تھا. لیکن بعد میں وہ تعداد اللہ تعالیٰ نے ریڈیوس کر کے کتنی کر دی؟ ڈبل کر دی. پہلے 10 ٹائمز تھی، ایک بندہ 10 پہ بھاری ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ تمہارا ایک نا اگلوں کے 2 پہ بھاری ہوگا، یعنی کہ تمہارے 100 اگلوں کے 200 پہ بھاری ہوں گے. اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا ہوا ہے. اور وہ جو اسلاف تھے جو قرآن و سنت پہ پوری طریقے سے چلنے والے تھے، وہ جب اس طرح ہو جائے نا بندہ مسلمان مومن، تو اللہ مدد فرماتے ہیں. یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والعاقبۃ للمتقین. جو بہترین جو انجام ہے نا، جو رزلٹ، جو نتیجہ ہے ایونچولی، وہ متقین کے لیے ہے. اور جب بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو نا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو ایک کو 10 پہ حاوی کر دیتے ہیں. صحابہ نے، اسلاف نے ہماری جنگیں لڑی ہیں، چھوٹے سے لشکر نے، چند لوگوں نے پوری آرمی کو گھما کے ان کا تہس نہس کر دیا اللہ کی توفیق سے. اٹ آل ڈپینڈز اپان دا لیول آف ایمان وی ہیو رائٹ ناؤ. تو یہ جو اتنا بڑا بلاک ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسلمانوں کا، اور اس کے درمیان میں وہ اتنا سا، اور وہ ہمیں ہمارے منہ پہ، ایک ہوتا ہے چھپ کے کرنا، ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے آپ کی ماں، بیٹی، بہن، بھائی، باپ، ان کو مارنا، کچلنا، ان سے زیادتی کرنا. وہ کر رہے ہیں اور ہم بس بیٹھے ہیں. ہم صرف یوں کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم یوں بیٹھ کر کے بیٹھے. کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے. تو برادرز، ہم کچھ چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ آج. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک ہوتی ہے نا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں بندے نے رول پلے کرنا ہوتا ہے. اپنی اپنی کیپیسٹی میں، ہر بندے کی ڈفرینٹ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے. کوئی کسی عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا، اس کی ڈفرینٹ کیپیسٹی ہے، اس کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق رول پلے کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، نتیجے کو نہیں دیکھتے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. سب سے پہلی اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایکوائرنگ دا انفارمیشن اباؤٹ واٹس گوئنگ آن. یعنی کہ جو ہو رہا ہے نا کام خراب، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کو جانیں. سب سے پہلا ون آف دا انیشیل اسٹیپس از ٹو نو اباؤٹ دا ظلم یا اوپریشن، یا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ جانیں گے ہی نہیں کسی چیز کو، یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. یو کین ناٹ. آپ صحیح طریقے سے ایک چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکیں گے اس کے بارے میں. بلکہ کوئی جو جانتا ہوگا وہ آپ کے سامنے اگر دوسری سائڈ کا آ کے بولنے لگ جائے گا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا، آپ اس سے آرگیو نہیں کر سک رہے ہوں گے ایون، کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے صحیح. تو
تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی آج. پہلے ہم انشاءاللہ بریف ہسٹری دیکھیں گے. آپ بہت ساری جگہوں سے جا کے ہسٹری پڑھ سکتے ہیں پوری فلسطین اسرائیل کی ساری ہوا کیا. ہم بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسرائیل کی جو جارحیت ہے نا، آپریشن، وائلیشنز آف انٹرنیشنل لا، اس کو ہم بریفلی دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم فلسطینیوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو دے ٹیک اٹ آل، دیئر ریزسٹنس. پھر ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے what can we do. ٹھیک ہے. آبویسلی ہم فساد نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے جس سے فساد پھیل جائے، یا جس سے ہماری ایفرٹ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ اینڈ اپ ہونے کی بجائے ایسی خراب ہو جائے اور مزید بلکہ فساد تھوڑا بہت بن جائے اور ایک ضائع ہو جائے. ایسا بھی کچھ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو سی دا پراپر اور دا رائٹ possible steps with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala and with the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ جو جگہ ہے فلسطین کی، یہ جو میپ میں یہ جگہ ہے، ایک طرف جارڈن ہے، اس طرف نیچے کر کے تھوڑا سا سعودیہ ہے، اس طرف مصر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے پھر سمندر ہے اس طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی. یہ پورا ایک وقت میں کلیئرلی یہ مسلمانوں کا تھا سارا کچھ. فلسطین یہ جہاں پہ آپ اسرائیل دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ پورا ایک ملک تھا مسلمانوں کا فلسطین. اور یہ خلافت عثمانیہ جب تک تھی نا، انٹل دی فالٹر اینڈ کولیپس آف خلافت عثمانیہ، اس وقت تک تو یہ مسلمانوں کے اندر پورا ایک پراپر ریاست تھی. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن جب یہ ٹوٹی ہے نا خلافت عثمانیہ، اس کے بعد ایک تو وہ بٹ گئی سارے مسلمان، جو یہ تھا نا یہ نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ مسلمانوں میں مینلی وہاں سے آیا ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد سے. اور ان جنرل ویسٹ، لیکن اسپیسیفکلی برٹن ایوری ویئر یو ول سی سبحان اللہ دے آر ایٹ دا روٹ کازز آف ورلڈ سم آف دا بگیسٹ پرابلمس ایٹ دا مومنٹ. فار ایگزامپل کشمیر، انڈیا پاکستان، فلسطین، اس کی بھی روٹ کاز میں برٹن ہے. اس نے ایک طرح سے اس ایریا کو سیز کر لیا، یہ جو فلسطین کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اب ہیں یہاں فلسطینی مسلمان ہیں جو عرب مسلمان ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیک ان دا ایجز نا، یہ وہ ایریا ہے، یہ جیروزلم کا جو ایریا ہے پورا، یہاں پہ بہت زیادہ انبیاء آئے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان کی تو ہسٹری پوری یہاں پہ موجود ہے نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے ایون جیوز کو ادھر آنے کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ایجپشن سے، قبطیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو سینائی پیننسولا اور مطلب آگے اس جگہ پہ سینائی پیننسولا میں وہ سٹے کیا ہوا تھا جہاں پہ ان پہ من و سلوہ بھی اترتا تھا. اور پھر اللہ نے ان پہ جہاد کر کے اس ایریا پہ ہمیں آنے کا دیا تھا حکم، جس کو انہوں نے، وہ بڑی کرپشن ہو گئی ہوئی تھی ان کے اندر. اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب ہی جا کے لڑے، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا. تو ان کو نا لعنت ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے طور پہ نا وہیں پہ 40 ایئرز تقریباً سینائی پیننسولا میں ہی رہنا پڑا. مطلب وہ ایک جنریشن کا پورا صفایا ہونا تھا، تو پھر نیکسٹ جنریشن نے جا کے کچھ کرنا تھا، کیونکہ وہ جنریشن بہت ہی کرپٹ ہو چکی ہوئی تھی. ایون موسیٰ علیہ السلام اور یہ یہودیوں کا وہاں سے معاملہ چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے نبی ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار انبیاء یہاں پہ. لیکن جو لوگ فلسطین میں آباد تھے وہ وہاں پہ کرسچن، یہودی بھی تھے، پھر کرسچنز بھی تھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو مین ایریا ہی سارا جیروزلم کا تھا نا، گزرا ہی وہاں پہ ٹائم. عیسائی ہوئے، پھر جب اسلام پھیلا لوگوں نے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا. لیکن لوگ تو مقامی تھے نا مینلی وہاں کے، کہیں باہر سے تو نہیں مسلمان آ کے وہاں بسے. اسلام وہاں پھیلا ہے. اب ایک جگہ پہ اگر کوئی جگہ ہے، جیسے انڈیا میں بھی ایون بہت ساری، انڈیا میں بہت بڑی مثال ہے، ہم سب اس کا ثبوت ہے. اسلام اللہ کی توفیق سے الحمدللہ پھیلا ہے. اب انڈیا میں جو جگہ ایک بندہ لیٹ سے ایک ریاست پوری اون کر رہا ہے، ایک ریاست کا حکمران ہے اور اس کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، جاگیر ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اسی کی رہے گی نا جاگیر. ٹھیک ہے، وہ کوئی مسلمانوں نے تو نہیں آگے باہر سے، اسلام نے تو نہیں آگے باہر سے قبضہ کر لیا اس پہ. تو اسی طرح فلسطین میں جو لوگ آبائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جو ان کی لینڈ تھی، جو کچھ بھی تھا، ریاستیں جو وہاں بنا ہوا تھا وہ انہیں کا تھا. اس طرح کرتے کرتے ایونٹ یہ تھا تو سارا مسلمانوں کا،
یعنی 90% مسلمز یہاں آباد تھے. فرسٹ ورلڈ وار اور خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی ہے اس کے بعد برٹن نے اس کو سیز کیا ہے. اس کے بعد سے کیا سٹارٹ ہوا ہے پرابلم اصل میں مین وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. ہوا یہ کہ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے یہ جانی جاتی ہے. یہ آرتھر بیلفور جو ہے نا یہ برٹنز دین فورن سیکرٹری تھا. اس نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کا ایک فگر ہیڈ تھا لیونیل والٹر روتشیلڈ, اس کو لیٹر لکھا. وہ لیٹر جو ہے نا یہ اس کو کہا جاتا ہے بیلفور ڈکلیریشن. اس لیٹر میں اس نے اس کو لکھا کہ یعنی کہ وہ لیٹر تو نہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا اس وقت, لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس میں اس نے سپورٹ فار اے نیشنل ہوم فار جوئش پیپل ان پیلسٹائن اس کے بارے میں اس نے لکھا. اور وہاں سے نا اس نے ایک وے پیو کیا, اٹ پیوڈ اے وے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل. ہوا یہ اس کے بعد کہ برٹن نے نا ایک مینڈیٹ تیار کیا جو کہ 1923 سے سٹارٹ ہوا اور 1948 تک رہا تقریباً ٹل دی اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار. اس مینڈیٹ کے مطابق نا جوئش پاپولیشن اس وقت, اچھا برٹن نے سیز کیا ہوا تھا فلسطین کو, اوپر رول کر رہا تھا برٹن جیسے انڈیا پہ کر رہا تھا. اس ٹائم پہ وہاں پہ جیوز تھے کچھ, لیکن اس وقت جیوز تھے 9%. کتنے؟ 9% جیوز تھے صرف, اور باقی ایبسولوٹ اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی تھی. کرسچنز بھی تھے لیکن کم از کم 90% یا یو کین سے 85 to 90% کے درمیان مسلمان تھے. 9% جیوز تھے, اور انہوں نے نا برٹن نے جیوز کی امیگریشن کو خوب سپورٹ کیا. اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ یورپ میں خاص طور پہ جو نازی ہیلڈ ایریاز تھے وہاں پہ جیوز کی پرزیکیوشن بھی ہوئی بہت. وہ جو جینوسائیڈ ہوا, وہ جو ہولوکاسٹ, یس, وہاں سے بھی پرزیکیوٹڈ جیوز جو تھے نا وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, کہیں اسٹیبلش ہونا چاہتے تھے. تو برٹن نے نا ان کے لیے یہ چینل بنایا ایک طرح سے, اور خود سے, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بیلفور ڈکلیریشن میں اس نے انہوں نے خود ہی یہ ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ یہاں جیوز کو آباد کرنا ہے. اللہ عالم کیا دور رس ارادے تھے. جو بھی تھا ایونچولی وہ جو امیگریشن ہوتی رہی آف یورپین جیوز انڈر برٹش الاؤنس, the percentage of the Jews residing in Palestine rose to 27%. 9% سے 27% ہوگی جیوز کی آبادی between 1922 and 1935. 1935 تک 27% جیوز کی آبادی ہوگی وہاں پہ. Obviously جو مسلمان تھے وہاں پہ یا فلسطینی وہ سوئے تو نہیں ہوئے تھے, وہ یہ دیکھ رہے تھے. They were alarmed actually during this time already. جب انہوں نے اپنی یہ چینجنگ ڈیموگرافکس دیکھی نا کہ یہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, اب انہوں نے جو ہے نا ایک بڑے لیول پہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی, اور بہت کچھ ہوا اس میں. یعنی کچھ کلیشز ہونے لگ گیا برٹش امپائر اور مسلمانوں کے, جیسے انڈیا جو تھا برٹش انڈیا, اس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. ایونچولی جو ہے نا برٹنز نے انہوں نے نا ان کی جو لینڈ تھی, زمین, یہ کنفسکیٹ کرنا شروع کر دی, ان کو کرش کرنا شروع کر دیا. ان کی نا اسٹرائک شروع ہو گئی, بائیکاٹ شروع ہو گئے فلسطینیوں کی طرف سے, عربز کی طرف سے. یہ ٹیکس دینا انہوں نے چھوڑ دیے وہ پروٹیسٹ کے طور پہ برٹش کالونی کو یا امپائر کو. تو انہوں نے نا برٹن نے اس کو بروٹلی کرش کیا, اس ساری ریزسٹنس کو, اور تقریباً 30,000 ٹروپس فلسطین میں, برٹن ٹروپس یعنی کہ وہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کر لیے, اور ولیجز ور بامبڈ. یہ برٹنس کی بات کر رہا ہوں میں, اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ابھی تو اسرائیل بنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ذرا آپ دیکھ لیں کہاں سے چلا آ رہا ہے. ولیجز ور بامبڈ, کرفیوز ور امپوزڈ, ہومز ور ڈیمولشڈ, ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشنز اینڈ سمری کلنگز ور وائڈ اسپریڈ. ایٹ دیٹ ٹائم برٹن نے ان کی اپ رائزنگ کو جو کہ ویلڈ تھی اس کو کرش کرنے کے لیے, کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم نا انہوں نے کولیبریٹ کیا جوئش سیٹلر کمیونٹی کے ساتھ, اینڈ فارمڈ برٹش لیڈ کاؤنٹر سرجنسی فورس. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا تھا نا یہاں عربز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نا انہوں نے ایک تو سیٹلرز کو خوب سپورٹ کیا, اور ان کی نا کچھ ملیشیا ملٹری گروپس بنائے, ان کو سپورٹ کیا بلکہ برٹن نے یہاں پہ فلسطین میں, اور ادھر لائے اور زیادہ. اور بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ کوئی سیکرٹ ویپنز کی فیکٹریز بھی لگائیں
تاکہ وہیں پہ بنا کے یہیں پہ ایک ملیٹنٹ گروپ بنایا جائے جیوز کے, جو کہ کئی ایک ہیں, آپ نام پڑھ سکتے ہیں جوئش فائٹرز کے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کریک ڈاؤن جو ہے نا ان کے اوپر کیا, which resulted in the killings of thousands of Palestini and they were injured or imprisoned as well. Thousands اس ٹائم پہ. یہ بھی اسرائیل سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. پھر جو ہے نا اب یہ ایک پرابلم شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اب سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی تو آبویسلی یہ برٹن کو بھی بہت پرابلم پڑی ہوئی تھی, اس لیے اس نے انڈیا کو بھی چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تو خیر بعد میں بنا ہے, یہ بھی ہوا. اس نے وہاں سے بھی یعنی انہوں نے کوئٹ کرنا تھا. تو اس ٹائم پہ نا یونائٹڈ نیشنز جو کہ بنی تھی نئی, یو این جنرل اسمبلی نے نا ایک ریزولوشن پاس کی کہ جی پیلسٹائن ٹو بی پارٹیشنڈ بٹوین عربز اینڈ جیوز. ہاؤ بیڈ, ہاؤ اسٹرینج ایٹ دیٹ ٹائم نا بھائی, ویسٹ کیسے, یہ تو فلسطینی اسٹیٹ تھی ایک پوری, ٹھیک ہے, یو کے نے, برٹن نے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا, بٹ ہاؤ کین یو 9% جو لوکل پاپولیشن یا اس وقت کی تھی اسٹارٹنگ میں, اس کو اتنا بڑھا دیا آپ نے, اور اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں جی 1940 یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پہ 1947 میں کہ جی ہم نا اس کو مسلمانوں اور جیوز کے درمیان پارٹیشن کر دیتے ہیں. ہاؤ انفیئر, رائٹ. تو ہوا یہ کہ ایکچولی یہ نومبر 29 کو جو ہے نا یہ ریزولوشن پاس ہوئی. اس ریزولوشن کا 1947 اس ریزولوشن کا جو ہے نا عرب ڈیلیگیٹس نے واک آؤٹ کیا, اور ایون اس وقت کے جو نیوز ایجنسیز تھے انہوں نے یہ لکھا, رپورٹ کیا کہ جی دے واکڈ آؤٹ سینڈنگ کلیئر انڈیکیشن that Palestinian Arabs would have nothing to do with this assembly's decision. یعنی وہ ریجیکٹ کر دی عربز نے, مسلمانوں نے. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اتنا کیا فرق پڑا, نہ ابھی پڑتا نہ اس وقت پڑتا تھا. آن May 14, اچھا یہ جب ریزولوشن پاس ہو گئی نا, جب آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, آپ نے کہا جی یہ جو ملک ہے نا یہ جیوز اور مسلمس کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا جائے گا, تو آپ نے پیو کر دی پراپر وے فار دا کریشن آف فورسفل کریشن آف اے جیوش اسٹیٹ. آن May 14 مئی 1948 کو اسٹیٹ آف اسرائیل بن جاتی ہے. وہ جیوز نے مل کے بہت ساری بیٹھ کے اپنی کی قراردادیں اور جو بھی اوروں سے, اور یہ برٹن سے مدد لی, یو ایس اے بھی اس میں اس وقت جو بھی تھا انوالو ہوا, اور یہ بن گئی. اور جس دن یہ بنا 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنا, اسی دن یو ایس اے نے اس کو تسلیم کر لیا, اور 3 دن بعد یو ایس ایس آر, اس ٹائم کا جو یو ایس ایس آر تھا سوویت یونین, اس نے بھی تسلیم کر لیا اس کو ایز اے نیو کنٹری. سبحان اللہ. اور پھر کیا ہوا, اب جس کی بنیاد دیکھیں برادرز, ہمارا دین جو ہے نا, ہمارا دین وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت فوکس دیتا ہے, سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن, اور وہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ اٹ میک سینس ایز ویل, جس کو اپ ہولڈ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت شدت سے کہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقامت القسط, انصاف کا قیام, انصاف قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے. مسلم ریاست کہیں پہ بھی قائم ہوتی ہے نا, اسلام کہیں پہ بھی حکومت میں اگر آتا ہے تو اس کی پرائم ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس معاشرے میں عدل قائم کرنا, ٹھیک ہے, چاہے سبجیکٹس کوئی بھی ہوں, مسلم غیر مسلم, عدل قائم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر پوچھا جائے نا کہ کسی ملک کے استحکام کے لیے, ترقی کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے, اس کو ترقی کرنے کے لیے ایک ورڈ میں اگر آپ کی موسٹ امپورٹنٹ چیز بتائیں تو وہ کیا ہے, تو اس کو کہا جائے گا جسٹس, عدل. وہ قائم کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی, یہ مسلمانوں کا شیوا تھا, مسلمانوں کے لیے کی ٹیچنگز ہیں, لیکن ہم نے ویسٹ میں یہ دیکھا ہے, میں نے جرمنی میں دیکھا ہے, یہ میں نے ویسٹ میں ان جنرل دیکھا ہے, ان جنرل وہاں عدل قائم ہے. وہاں پہ نا ایک عام بندہ بھی نا محسوس کرتا ہے کہ اگر مجھ پہ کسی نے جبر کیا نا تو میں جاؤں گا قاضی کے پاس اور مجھے عدل ملے گا, اور واقعی ملتا ہے کافی حد تک. کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان جنرل زیادہ تر ہمارے ملک میں عدل ملتا ہے. امیڈیٹلی ایوری ون سیز دیٹ نا, امیڈیٹلی. کسی آپ چھوٹے سے سرکاری ادارے کے کسی ایک دفتر کی اتھارٹی سے لے کے ایک بڑے لیول تک چلے جائیں آپ, کسی جگہ عدل نہیں ملتا. ہمارے دین نے, قرآن نے ہمیں کلیئر بہت ایمفیسائز کر کے کہا ہے, حکم دیا ہے, ہمیں ٹیچ کیا ہے, ٹیچنگز دی ہوئی ہیں
اقامت القسط، عدل کا قیام، یہ پرائم ذمہ داری ہے. بردرز دنیا میں کہیں پہ بھی پرابلم ہے نا بہت بڑے لیول پہ، اگر بہت بڑے لیول پہ جو صدیوں سے یا سالوں سے چلا آ رہا ہے، اگر آپ اس کی بیس میں جا کے دیکھیں گے نا تو اس کی بیس میں بہت بڑا کوئی ناانصافی اور انجسٹس ہوا ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، کشمیر کا دیکھ لیں آپ معاملہ، آپ فلسطین کا دیکھ لیں، اور کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے نا، اگر کوئی بھی پرابلم ہے اس کی بیس پہ آپ دیکھیں گے آپ کو انجسٹس نظر آئے گا. اسی لیے اسلام جو ہے نا، وہ اسلام جب آتا ہے کہیں پہ بھی حکومت قائم کرتا ہے نا تو سب عدل قائم کرتا ہے، وہاں پہ عدل میں لے کے آتا ہے لوگوں کو، وہاں پہ پراسپیرٹی آنے لگ جاتی ہے، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں رہتا مسلمانوں کے انڈر رہنے میں. ایونچولی یہ ہوا ہے ہسٹری میں، آپ جیروسلم کی ہسٹری دیکھ لیں، جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت قائم ہوئی وہاں پہ بغیر جنگ کے، پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں قائم ہوا، آپ دیکھیں کس لیول ایگزامپلری جسٹس قائم کیا انہوں نے وہاں پہ. جیوز، کرسچنز، مسلمز they were living together under justice. یہ آپ نے ہسٹری دیکھی ہے ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسرائیل کے قیام تک، اس میں انجسٹس نظر آیا آپ کو؟ بہت سارا انجسٹس ہے. اگر یہی کام، واللہ یہی کام اگر ابھی برٹن میں، یو کے میں کیا جائے یا یو ایس اے میں کیا جائے یا کسی بھی یورپین کنٹری میں کیا جائے یا کسی بھی اور کنٹری میں کیا جائے، یہی کام جو اس ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے 1914 سے لے کے 1948 تک جو فلسطین میں ہوا ہے، کیا گیا ہے، جس میں یو این بھی کمپلیس ہے، یو ایس اے بھی کمپلیس ہے برٹن کے ساتھ ساتھ، وہ کسی بھی ملک میں کیا جائے everyone will be screaming oh injustice injustice، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی حماس نے حملہ کیا ہے، جس ایک ریزسٹنس فورس ہے وہ، جس کو آپ نے ایک ایریا کو، ایک آبادی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے. ابھی میں اس پہ آؤں گا، کتنی انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی ہوئی ہیں اسرائیل نے. اس میں سے ان کو موقع ملا تھوڑا سا، انہوں نے جا کے آپ کو پنچ مار دیا ایک. بھئی آپ کسی کو بھی سالوں سے بند کر کے رکھیں گے، اس کے گھر میں گھس کے اس کو آپ ایک سٹور میں بند کر دیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنا بستر لے آئیں، اپنی چیزیں لے آئیں، گھر سجا لیں، جی یہ میرا گھر ہے اب، ٹھیک ہے تم سٹور میں رہو، تمہیں کھانا ملتا رہے گا اور کھڑکی بھی کھول دیتے ہیں ہم تمہارے لیے، ہوا بھی تمہیں آتی رہے گی، ٹھیک ہے. تو کسی دن وہ سٹور سے نکل آتا ہے کوئی، اس کی کوئی بندہ اس میں سے، اور آ کے تمہیں پنچ کر دیتا ہے، تو تم یہ مقدمہ بناؤ گے اوہ دیکھو جی اس نے مجھے پنچ کیا ہے، اس نے پنچ کیا ہے، یہ سارے فساد کی جڑ ہے، یہ جس نے پنچ کیا ہے نا یہ سارے فساد کی جڑ ہے. اس لیے اب ہمیں حق حاصل ہے، ہم پورے سٹور جہاں پہ تمہیں بند کیا ہوا ہے قید خانہ، اس کا ہم تہس نہس کر دیں گے، اس میں ہم برا حال کر دیں گے لوگوں کا انڈسکریمنیٹلی. تمہارے بچے بھی ہوں وہاں پہ، جو مرضی ہو، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں. ایون دو I'm not going to talk about Hamas یا اس کی ہسٹری یا جو بھی ہے، that's not our job, but we have to talk about the reality and the حق. ایون دو جو ہمارے سامنے ویڈیوز آئی ہیں، ایون حماس نے اگر کہیں پہ کسی گھر میں گھسے بھی ہیں نا، انہوں نے مارے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت حالت جنگ میں حالت جنگ میں اسلام رولز دیتا ہے ہمیں، بڑے کلیئر رولز، کہ آپ خواتین، بچوں، بوڑھوں کو، نان کمبیٹنٹس کو بھی ایون نہیں مار سکتے. لیکن جو ان کے مرد ہیں، چونکہ ان کے سب، بلکہ عورتوں کو بھی، ان سب کو لازماً بائی لا اپنی آرمی میں حصہ لینا ہوتا ہے، رائٹ. تو ایک طرح سے وہ ہو گئے وہ بھی، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساروں نے لیا ہو حصہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا ہے، مردوں کو مارا ہے اور قیدی بھی بنائے ہیں. لیکن ہم نے ویڈیوز دیکھی، انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے بچوں کو اور خواتین، بلکہ جن خواتین نے کہا ہے ہمارے ساتھ بچے ہیں، ان کو بھی انہوں نے چھوڑا ہے، کئیوں کو پکڑ کے بھی لے کے گئے ہیں، بعد میں چھوڑ دیا ہے. چند ایک انٹرویوز موجود ہیں اسرائیلی خواتین کے، وہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ حماس کے فائٹر میرے گھر میں دھاوا بول کے آ گئے، میں بہت ڈری ہوئی تھی، اور میں نے کہا جی میرے ساتھ بچے ہیں دو، انہوں نے کہا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ایک اور ویڈیو میں ایک سولجر نے کلیئرلی کہا ہم مسلمان ہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے، اور بیماروں کو، اور جو بھی ہیں. اسرائیلی خاتون خود انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اور میں بہت سرپرائز تھی کہ کیسے. سو مچ سو کہ وہ ظاہر ہے وہ فائٹرز ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں آ کے اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے. اس نے کچن میں اس کا کیلے پڑے ہوئے دیکھے، تو کیلے لینے کے لیے بھی اس سے پرمیشن لی کہ میں یہ کیلا لے سکتا ہوں. تو وہ ہنس کے کہہ رہی ہے کہ وہ مجھ سے کیلا لینے کے لیے بھی پرمیشن لے رہا تھا. ایون تو یہ بھی ویڈیوز ہمارے سامنے موجود ہیں، بٹ ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہم صرف اپنے پوائنٹ، اپنی جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس تک رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ ایون دو حماس جو ہے اس نے کیا یہ حملہ، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا اس کے پیچھے کیا تھا. اس کے پیچھے ظلم کی ایک داستان ہے. آپ نے
آپ کسی کے گھر میں گھس کے اسی سے زبردستی آپ نے جگہ چھین کے وہاں رچ بس رہے ہیں اور اسی کو مار رہے ہیں اور اس کو ایک جگہ پہ بند کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو موقع ملے گا تو وہ تو نکل کے کبھی آپ کو مارے گا. اٹ میک سینس. آئی تھنک کسی بھی ویسٹرن کنٹری جو اس وقت بہت زیادہ بول رہے ہیں کہ جی یہ سب حماس ٹیررسٹ اس کی وجہ سے ہوا ہے, سب اس کی وجہ سے ہوا, اور جسٹیفائی کر رہے ہیں, کائنڈ آف ورڈز نہیں بول رہے, جو جتنے بھی میجر ان کے اس وقت آؤٹ لیٹس ہیں نا میڈیا کے یا اسپوکس پرسن ہیں, وہ کلیئرلی اسرائیل کو کنڈیم نہیں کر رہے بلکہ اس کو نا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں حماس نے ورسٹ ٹیررزم کا مظاہرہ کیا ہے تو اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اسرائیل از ناٹ ایون ان اے پوزیشن ٹو بی جسٹیفائڈ. اس نے حملہ کیا ہوا ہے اگلے پہ, اس نے اگلوں کو قید کیا ہوا ہے, اس نے اگلوں کی زمین چھینی ہوئی ہے, حقوق چھینے ہوئے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اگر کیا بھی ہے ان کے کسی نے, لیٹ سے آپ کے مطابق ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لیٹ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اینڈ اسٹیبلش دس ٹیررسٹ اور ناٹ, بٹ ایٹ لیسٹ وی سے کہ وہ ایک ریزسٹنس فورس ہے. اس نے کیا بھی ہے اگر غلط, نان کمبیٹڈ اگر کوئی تھا, اس کو اگر کسی نے مارا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اسلام کے مطابق وہ غلط ہے, نہیں مارنا چاہیے اگر مارا بھی ہے تو اب کیا آپ کو وائلڈ کارڈ مل جاتا ہے کہ اب آپ جو مرضی کریں, آپ اب جیسے مرضی, بچہ ہے, بوڑھا ہے, کوئی بھی اسپتال ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, سبحان اللہ یونیورسٹی کو پورا بم مار دیا, میزائل مار دیا, اتنی بڑی یونیورسٹی کی بلڈنگ گر گئی وہاں پہ. غزہ میں کتنی چیزیں ہیں ویسے ہی پہلے ہی, تھوڑی سی تو ہے. اب آپ کو وائلڈ کارڈ مل گیا, آپ کچھ کسی کو بھی مار دیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں یہ حماس دا روٹ کاز آف دا ایول اینڈ اٹ از حماس ایکچولی جس کی وجہ سے فلسطینی مار رہے ہیں. ہاؤ کیوٹ آف یو. یعنی اس کو اگر ہم سمپلیفائی کر لیں, ایک بینک میں ایک رابر گھس گیا ہے یا رابرز گھس گئے ہیں گن لے کے, اور انہوں نے کیا کیا, ایک بچے کو پکڑ لیا, ہیومن شیلڈ بنا لیا اپنے لیے, ٹھیک ہے, بچوں کو پکڑا ہوا ہے, 2-3 بچوں کو پکڑا ہوا ہے ہر ایک رابر نے, اور اس کی یہاں پہ پستول رکھی ہوئی ہے کہ اگر تم نے ہمیں راستہ نہ دیا یا تمہاری ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو مار دیں گے. تو آپ یہ کریں گے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ سارا اس رابر کا قصور ہے, جسٹ یہاں پہ بم مار دو یا مار دو بچے کے تھرو مار دو, بچے کے تھرو مار دو اس کو. آپ یہ کریں گے, کوئی یہ کرے گا, کوئی اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ پوری دنیا اس پہ چیخ اٹھے گی کہ یہ کیسے تم نے بینک رابری کو ڈیل کیا ہے, کہ اس نے بچے کی یہاں پہ بندوق رکھی تھی, وہ ہیومن شیلڈ لے رہا تھا نا اس کی. اسرائیل کہتا ہے کہ حماس ہیومن شیلڈ لے رہا ہے ہسپتال میں, یونیورسٹی میں, جہاں بچے ہیں, بچے تو ہم مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا برے طریقے سے, تو اس لیے جسٹ بم مار دو وہاں پہ. تو وہ رابر جو, یعنی اس کی سمپلیفائڈ مثال یہ ہوئی کہ وہ رابر جو کھڑا ہوا ہے بینک میں بچے کو ہیومن شیلڈ بنا کے, تو یو جسٹ ٹیک اے مشین گن اینڈ بھون ڈالو ان سب کو بچوں سمیت ہی. کیوں؟ کیونکہ جی یہ تو رابر کا قصور ہے, میرا تو قصور نہیں ہے. It's according to the logic of Israel, which the mainstream media and mainstream جو western entities ہیں, they are trying to justify Israel's position by this logic کہ جی یہ حماس کا قصور ہے, وہ ہیومن شیلڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون اگر ہیومن شیلڈ لے کے بیٹھا ہو کوئی غلط بندہ بھی, this is not the way and to a so called professional or state کہ جی آپ ہیومن شیلڈ, آپ شیلڈ کو بھی مار دیں ساتھ ہی اور برے طریقے سے. بلکہ وہ ہم پوڈ کاسٹ آپ دیکھ لیں گے آج اس کی ریکارڈنگ میں, بلکہ علی بھائی نے تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں, وہ یوں کریں گے جی پورے بینک کو ہی بم مار دیں بائی دس لاجک. اس کے اندر رابرز ہیں, انہوں نے ہیومن شیلڈ بنایا ہوا ہے, پورے بینک کو بم مار دو. Nobody will justify this. But for Israel, no, this is the case. انہوں نے اب کیا کر سکتے ہیں جی, انہوں نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے اپنے آپ کو. وہ حماس جو ہے وہ ہیومن سیولینز کو ہیومن شیلڈ بناتا ہے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب اسرائیل نے تو مارنا ہی ہے ان کو. Come on. This is an absurd logic. اور پھر جو مظالم دھار ہے وہ, ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. میں اب ذرا فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں ہسٹری کو جو ہم چل رہے ہیں. اسٹیٹ آف اسرائیل بن جاتی ہے 1948 میں, پہلی وار ہوتی ہے 1948 میں جس میں عرب اسٹیٹس بہت ساری, مصر, یہ سیریا, لبنان, شاید جارڈن بھی تھا اس میں, اور بہت ساری, انہوں نے کوشش کی, کیونکہ ان کے یہ ایک بڑا ظلم ہوا نا وہاں پہ, انہوں نے کوشش کی. آبویسلی یو ایس اے ان کی بیک پہ تھا اسرائیل کی, اور باقی بھی جس نے بنایا تھا برٹش, یہ سب تو ناکام ہو گئے. اسرائیل جیت گیا, بلکہ جیتنے کا یہ ہوا کہ جتنی یو این او نے وہ پلان کی تھی نا جگہ جیوز اور فلسطینیوں کو دینے, اس سے بہت زیادہ جگہ اسرائیل نے قبضہ کر لی. اور
پھر جو ہے نا وہ النقبہ، جس کو فلسطینی اس کو النقبہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کیٹاسٹروف، یعنی اسرائیل وکٹری جو ہوئی تھی نا 1948 میں، اس کو، اور اس کی وجہ سے نا ماس ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ریفیوجیز 700,000، نیئرلی 750,000 فلسطینی ڈسپلیس ہوئے اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، ریفیوجیز کے طور پہ، اور وہ فلسطینی اس وقت سے لے کے ابھی تک پراپر طریقے سے اپنی جگہ واپس نہیں آ سکے. دس از اندر کاز آف دا پرابلم. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1949 اور 1960s میں نا up to 1 million Jewish refugees and immigrants as well as an additional 250,000 Holocaust survivors immigrated to Israel. سبحان اللہ. Look at this. کس طرح سے پلان پورا بنایا گیا، لایا گیا ہے. According to the BBC report actually یہ. Anyway, fast forward 1959 میں PLO بنی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جس کا اصل میں یہ یاسر عرفات نے 1959 میں نا اینڈ ہز ادر فرینڈز اسٹیبلش فتح، اور جس نے نا جو کہ ایک فلسطینین ریزسٹنس گروپ تھا، اس نے فورسز کے ساتھ مل کے نا PLO بنائی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو کہ ابھی تک ہے. پھر جو ہے وہ عرب اسرائیلی وار اس کو نام دیا جاتا ہے، جس میں نا 1967 میں مصر نے، جارڈن اور سیریا اور اسرائیل کی، ان تین مسلم ممالک کی اسرائیل سے جنگ ہوئی، اور اسرائیل جیتا، USA اور سب اس کی بیک پہ ہوتے ہیں اس میں بھی، اور بلکہ اس جیتنے پہ نا اسرائیل نے ویسٹ بینک، غزہ، گولان ہائٹس اور سینائی پیننسولا جو مصر کا تھا، وہ اس پہ بھی قبضہ کر لیا. پھر بعد میں اس کو وہ کچھ چیزیں کر کے اس کو کروایا گیا کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے ذریعے. 1978 میں کچھ ہوا، مصر کو اس کا حصہ واپس مل گیا. گولان ہائٹس میں تو ابھی بھی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے زبردستی چھین کے سیریا سے، تو یہ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ فرسٹ انتفاضہ کہتے ہیں اسے، فلسطینی آپ کہہ لیں خروج، یا آپ کہہ لیں اپرائزنگ، پیلسٹینین اپرائزنگ، فرسٹ انتفاضہ 1987 دسمبر 1987. اپرائزنگ ہوئی بہت زیادہ. آبویسلی اسرائیل وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کو کرش کرنا تھا، کریک ڈاؤن کرنا تھا، وہ کرتے رہے. بہت مار ہوئی، کچھ 100 اسرائیلی بھی مرے، لیکن ہزاروں میں فلسطینی مرے آبویسلی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں. پھر وہ اوزلو اکارڈز کے ذریعے 1993 میں اس کو ٹھنڈا کیا گیا. ٹیمپریری ہوتے ہیں عام طور پہ یہ. پھر سیکنڈ انتفاضہ سٹارٹ ہوا 2000 سے 2005 تک چلا وہ، اور اٹ واز مور وائلنٹ دین دا فرسٹ ون. آئی ہیو ٹو فاسٹ فارورڈ ناؤ. ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ جی اچھا، پھر ساتھ ساتھ نا یو ایس اے کی بیک بون بنتا ہے اسرائیل کی. USA کی کنسیشنز ذرا ایک نظر چھوٹی سی دیکھیں کیا کرتا رہا ہے. 2016 میں US signed off a 10-year military aid to Israel and $38 billion of aid, not for Palestine, for Israel. کیوں بیچارہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے کسی کے گھر پہ، ان کو سٹور میں بند کرنا چاہ رہا ہے، وہ سٹور میں بند نہیں ہوتے صحیح طریقے سے. کتنا برا ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. چپ کر کے سٹور میں بند نہیں ہوتے جو گھر کے مالک اونرز تھے. ٹھیک ہے، چپ کر کے سٹور میں رہو، تمہیں کھڑکی بھی دی ہوئی ہے، پانی شانی بھی دے دیتے ہیں، تمہیں اپنی مرضی سے کبھی کبھی باہر بھی آنے دے دیتے ہیں. انسان نہیں بنتے تم لوگ. تو اس لیے USA نے 10 years لانگ ان کے ساتھ ملٹری ایڈ کا ڈیل کی. $38 بلین جو ہے نا، یہ اس ملٹری ایڈ کا حصہ تھا. 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ، جو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اکثر، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس نے بیسکلی یہ USA ٹول ہے بہت بڑا اسرائیل کو کی ساری باتیں منوانے اور کام کروانے کا. اس نے جو ہے نا جیروزلم کو کیپٹل آف اسرائیل بنانے میں، جبکہ جیروزلم جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب یہ ڈویژنز ہوئی تھی نا UN ریزولوشن کے، اس وقت جو کچھ بھی ہوا تھا، اس وقت کچھ اتھارٹی، کچھ حصے پہ اتھارٹی فلسطین کو دی گئی تھی، کچھ حصے پہ اسرائیل کو دی گئی تھی، جو کہ اسرائیل آہستہ آہستہ اور لیتا گیا، بڑھاتا گیا. لیکن جیروزلم جو تھا اندر ایک پارٹ، آپ کو پتہ ہے وہ انٹرنیشنل ہولڈ کے اندر تھا، وہ دونوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا.
کیونکہ آبویسلی وہ تو گڑھ تھا اس چیز کا, وہ تو ہارٹ تھا, ٹھیک ہے. تو یہ مشن لیکن چلا آ رہا تھا پیچھے سے کہ یہ کرنا ہے, یہ جیوز کو دینا ہے, یہ اسرائیل کو دینا ہے. 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمیں وہ نیوز یاد ہے, نیوز کلپس ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں کہ جی جیروسلم جو ہے وہ پراپرلی کیپٹل آف اسرائیل ہے, اور یو ایس اے نے ہٹ درمی, دیکھیں نا آپ, ہٹ درمی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اپنی ایمبیسی تل اویو سے موو کر دی جیروسلم میں امیجیٹلی, ڈیفیکٹو اس کا ایک مطلب پراپر کنفرمڈ کیپٹل بنانے کے لیے اور اپنی سپورٹ شو کرنے کے لیے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی بڑا مشہور ہوا تھا, آفٹر 52 years it is time for the US to fully recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights. وہ جو گولان ہائٹ متنازع علاقہ تھا نا سیریا اس کے درمیان, اسرائیل کے درمیان, اس کو بھی کر دیا اس نے, which is of critical strategic and security importance to the state of Israel and the regional stability. بڑے نارمل اپنی طرف سے بڑے اچھے ورڈز محسوس ہوتے ہوئے وہ تھرو کرتے ہیں. خیر ان اینی وے وہ بروٹیلٹی, وہ آپریشن چلتا آ رہا ہے زبردستی کا, اور جو ہے نا وہ اپنی اس میں اسرائیل اپنی جو جاریت ہے اور آپریشن ہے اس میں کنٹینیو کر رہا ہے اس سپورٹ کی وجہ سے. اور اس میں ایک اینڈ میں اگر آپ کو میں اس ہسٹری میں بتا دوں, جو غزہ ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ غازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ چونکہ انگلش لوگ اس کو غازہ پروناؤنس کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے ہمارے نیوز کاسٹرز اور بہت سارے لوگ وہ بھی اس کو غازہ کہہ رہے ہوتے ہیں. I have lived with Ghazan class fellows of mine in Germany, الحمدللہ ہم نے ان پرسن فرسٹ ہینڈ معلومات لی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی لی ہیں, اس دفعہ بھی ابھی بھی غزہ میں نے الحمدللہ رابطہ کر کے حالات پتہ کیے ہیں. اٹ از کالڈ غزہ, ٹھیک ہے, اپنی یہ پروننسیشن ٹھیک کرنی ہے ہم نے, کیونکہ یہ نام ہے غزہ جو ہے نا, اس میں بھی اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹس بنائی تھی. وہ تو پھر بعد میں بہت زیادہ ریزسٹنس یہاں سے آتی ہے تو کچھ چیزوں کی وجہ سے انہوں نے رول بیک کیا اس کو. لیکن غزہ میں اسرائیل نے ایک تو پورا بلاکیڈ کیا ہوا ہے, آپ نے میپ دیکھا ہوگا, لینڈ جو ہے وہ پوری لینڈ کا جتنا بھی ایریا ہے نا, میجر ایریا مصر کے بارڈر کے علاوہ, وہ سارا بلاک کیا ہوا ہے, اور سمندر کی طرف سے بھی کچھ نہیں آنے دیتے, وہاں پہ سے بھی بلاک کیا ہوا ہے. اور جو انہوں نے نا اپنی پروٹیکشن کے لیے بیسیکلی غزہ کے پوری بارڈر کے ساتھ نا دیوار بنائی ہوئی ہے, 8 میٹرز ہائٹ, 8 میٹرز ٹال دیوار ہے, 8 میٹر اونچائی ہے اس کی, اور نہ صرف اوپر, زمین کے نیچے بھی بہت گہری ہے, تاکہ ان کو ڈر ہے یہ سرنگیں بنا لیتے ہیں, ٹنلز نہ بنا لیں, زمین کے نیچے بھی بہت گہری ہے, بہت خرچہ. اسرائیل کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, اسرائیل اتنی اس کو امداد ملتی ہے, اتنا فنڈ ملتا ہے اس کو. بہت بڑی جو جوئش لابی بھی ہے, زائنسٹ لابی ہے, جو بہت بڑی دنیا میں پاورفل کنٹریز میں ان کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں, یو نو دیٹ, یو نو, بہت فنڈ ہے اسرائیل کے پاس. یعنی اتنے بڑے ایریے پہ ایون دیوار بنانا وہ بھی بہت بڑا خرچے کی بات ہے. غزہ کا جو ٹوٹل ایریا ہے نا وہ 365 اسکوائر کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے, اور پاپولیشن جو ہے وہ 2.3 ملین ہے موجودہ. وہ دیوار پہ جو ہے نا سینسرز لگے ہوئے ہیں, ایون کئی جگہوں پہ جیسے میں نے سنا ہے آٹومیٹک گنز بھی لگی ہوئی ہیں. نو باڈی کین کم نیئر ٹو دوز ایکچولی. بالکل پریزن میں بند کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ایون ادھر سے مصر بھی نہیں کھولتا, اس پہ بھی بہت پریشر ہے, اور ان کی اپنی بھی بہت کمزوریاں ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا ہوگا نا, اگر ہم اتنے کمزور ہیں, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, ہم کیوں اتنے کمزور ہیں, ہم نے کیوں دوسروں کو اپنے اوپر اتنا حاوی ہونے دیا ہے. تو ادھر سے وہ بھی بند ہے. تو اتنی بری حالت میں, ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا, پانی کلین واٹر ان کو زیادہ دستیاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, بجلی کے زیادہ مسائل ہیں ان کے, اور بہت سارے مسائل ہیں, بیچارے باہر نکل نہیں سکتے کہیں پہ, ٹھیک ہے, جگہ کی اتنی تنگی ہے, ٹھیک ہے, سی جو ہے وہ بلاکڈ ہے ان کا, ٹھیک ہے. فشر مین آئے دن ہم سنتے ہیں, فشر مین جو ہے نا وہ جو مچھلیاں پکڑنے گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا, اسرائیل نے پکڑا ہوا ہے, ان کو مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. 2008 میں ملٹری اسالٹ لانچ کی اسرائیل نے, پھر 2012 میں, پھر 2014 میں, پھر 2021 میں لاسٹ ہوئی تھی, اب 2023 میں. میرا خیال ہے ون آف دا ورسٹ ہے.
اور آپ کو پتہ ہے ری بلڈنگ آف غزہ از ویری ڈیفیکلٹ. یو نو وائی؟ اسرائیل اتنی سیکورٹی کے ساتھ چیزیں اندر آنے دیتا ہے غزہ میں, اتنی سیکورٹی کے ساتھ کہ اٹس ناٹ ایزی, اینڈ دے ڈونٹ کیئر ایکچولی. اسرائیل ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, کنکریٹ چاہیے ہوتی ہے, سریا چاہیے ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے, مشینری چاہیے ہوتی ہے, دے ڈونٹ لیٹ ایزیلی کم ان. اور پھر جو ہے نا 2008 کی جو اسالٹ تھی نا اس میں تو انٹرنیشنلی بینڈ ویپنز ہیں نا جو, اور وائٹ فاسفورس گیس جو ابھی بھی انہوں نے استعمال کی ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے, یعنی بینڈ ملٹری ویپنز بھی وارفیئر کے ویپنز بھی استعمال کرتا رہا ہے. 2014 میں جو اسالٹ ہوئی تھی نا, اٹ اسپینڈ اوور 50 days اینڈ اسرائیل کلڈ مور دین 2100 فلسطینی including 1462 civilians and nearly 500 children. وہی ہیومن شیلڈ والی بات. بھئی حماس سویلینس کو ہیومن شیلڈ بناتا ہے, اس لیے ہم تو شیلڈ سمیت ہی مار دیں گے بندے کو. بینک میں رابری کرنے آیا رابر, اس نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے, ہم تو بھائی اس کے ساتھ ہی کھڑکا دیں گے اس کو. ان کا یہ سولوشن ہے. اور آئرونیکلی دنیا ایک بڑا بگ پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے, وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس اسالٹ میں یہ جو 2014 کی جو اسالٹ تھی نا بہت بڑی تھی, اس میں 11,000 were wounded actually, 20,000 homes were destroyed and 0.5 million people were displaced actually at that time. اب اگر ہم کوئکلی دیکھیں نا کہ اسرائیل کی جو وائولیشنز ہیں, یعنی دیکھیں نا پوری دنیا کو سبق کیا دیتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لا اور لا کو فالو کریں اور یہ کریں, اور جی ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں اور یہ کریں جی. ٹھیک ہے, افغانستان میں ذرا سا کچھ ہو جائے یو این او آ جاتی ہے جی, یو ایس سے یو این او کا سہارا لیتے ہوئے جی جو انٹرنیشنل لا ہے وہ آپ ہولڈ ہونا چاہیے, اس لیے ہم آئیں گے اور ہم آ کے مدد کریں گے. عراق میں ذرا سی خبر آ جائے خود ہی بنا دیتے ہیں جھوٹی خبر اور آ جاتے ہیں فوراً. کہیں اور آ جائے کوئی مسئلہ یو این او اور انٹرنیشنل لا کو لے آتے ہیں. لیکن اسرائیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کتنی یو این انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کر رہا ہے. اور یہ میں نے جو اسٹیٹسٹکس اکٹھی کی ہیں نا, یہ 4 مین سورسز ہیں جو کہ دنیا میں مشہور ہے. آئرلینڈ فلسطین سالیڈیرٹی کیمپین, ہیومن رائٹس واچ, ہیومن رائٹس پلس اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل. اور ایون اس میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے بھی اور یو این کے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کی بھی باتیں, ان کی طرف سے بھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز اور وار کرائمز کی باتیں فیکٹس جمع کیے گئے ہیں. آپ اس کو کوئکلی اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ آئرلینڈ پیلسٹائن سالیڈیرٹی کیمپین جو ہے نا, یہ آفیشلی ان کی ویب سائٹ ہے, اس پہ یہ اسٹیٹسٹکس ویریفائڈ موجود ہیں. کولیکٹیو پنشمنٹ, یہ وار کرائم ہے, انٹرنیشنل لا کا کی خلاف ورزی ہے کولیکٹیو پنشمنٹ دینا, کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کولیکٹیولی پنش کر دیا پوری سوسائٹی کو. ٹھیک ہے, یہ it is called, it qualifies the definition of terrorism according to Article 33 of the 4th Geneva Convention. But nobody is willing to call Israel a terrorist state. جیسے آپ کہیں نا ایک دم ان کے ماتھے پہ بال آ جاتے ہیں ویسٹرنس کے, یہ کیسے, how come, no, it's not a terrorist state, no, they are just defending themselves. پوری ہسٹری بھول جاتے ہیں پیچھے کیا ہوا, کیسے انہوں نے غاصب یعنی قبضہ کیا ہوا ہے illegally. اچھا, سیٹلمنٹس, انلیگل سیٹلمنٹس اینڈ اینیکسیشنز. اینیکسیشن کہتے ہیں اپنا حصہ بنا لینا کسی ایریا کو. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 478 declares the annexation a violation of international law and Israel has been doing it since years. The wall, یہ جو اچھا یہ جو میں نے آپ کو غزہ کی بات بتائی تھی نا, اور مے بی ویسٹ بینک کی بھی شاید اس کی بات ہوگی. 710 کلومیٹر لانگ بیریئر کنسسٹنگ آف 8 میٹر ہائی کنکریٹ والز, یہ کریٹ کیا ہے. فلسطینیوں کو قید کیا ہوا ہے ویسٹ بینک میں بھی بہت ساری جگہوں پہ اور غزہ میں بھی. آئی ریممبر میرا دوست جو ہے ویسٹ بینک کا تھا ویسے تو, وہ جو میرے ساتھ پڑھ رہا تھا جرمنی میں, ہی یوز ٹو ٹیل می کہ اتنی مصیبتیں کریٹ کی ہوئی تھی ہمارے لیے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں تو راستہ بند کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے.
جو نارمل چھوٹا راستہ ہے, تو ہمیں وہ پہاڑ کے اوپر سے اتنا لمبا راستہ چل کے جانا پڑتا تھا اور وہاں سے واپس آنا پڑتا تھا. ہاؤ ڈیفیکلٹ. غم و غصہ بندے کو آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جارحیت, اپریشن. یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ جو میں اندر اندر آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. اور آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس کے مطابق the wall and its associated regime are contrary to international law, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ریپریشنز ملنی چاہیے, یعنی کمپنسیشنز ملنی چاہیے جن کو افیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے اس کے ذریعے, وال کے ذریعے. پھر رائٹس آف ریفیوجیز ریٹرن, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ جو وار ہوئی تھی جس کی وجہ سے نیرلی 700,000 فلسطینی جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے اپنی جگہ سے, ان کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑا تھا کہ جی ہم چلو بعد میں واپس آئیں گے, وار ٹورن جو بھی ہے جنگ کی وجہ سے, وہ اس وقت سے پراپرلی واپس نہیں آ سکے. اس کو آپ کہہ لیں کہ ایتھنک کلینزنگ اور ڈسپلیس کرنا اور ریفیوجیز کو واپس نہ آنے دینا, یہ وار کرائمز کے انڈر آتا ہے. یہ کس طرح سے آتا ہے؟ یہ وائلیشن آف آرٹیکل 49 آف 4th جنیوا کنونشن ہے, اور آرٹیکل 147 آف دا 1949 جنیوا کنونشن 4 جو ہے اس کے مطابق ان لافل ڈیپورٹیشن اور ٹرانسفر اور آف اے پروٹیکٹڈ پرسن. یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے. سیج آف غزہ, اس کے بارے میں, سیج آف غزہ کے بارے میں, جو کہ 2.3 ملین لوگوں کو انہوں نے دیوار, لینڈ لاک, ایئر لاک اور سی لاک کر کے رکھا ہوا ہے, اور اپنی مرضی سے آنے جانے دیتے ہیں چیزیں, ان کو بھی آنے جانے دیتے ہیں اپنی مرضی سے. اس کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں کتنی باڈیز کیا کہتی ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, انٹرنیشنل کمیونٹی آف ریڈ کراس, as well as the UN offices such as UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs or United Nations Relief and Works Agency, they say that this siege is illegal. United Nations کے ادارے بھی ہیں اس میں ایون, اور United Nation Office for Coordination of Humanitarian Affairs نے اس کو کولیکٹیو پنشمنٹ کے انڈر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا قرار دیا ہوا ہے. اور یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس, جو نیوی پیلے یہ خاتون تھی, مطلب یہ جب اس کا جانے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اس اپنے آفس سے, اس کو چھوڑنے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا, تو اس نے اس کو یہ جو سیج آف غزہ ہے نا, سیج کر کے رکھنا, اس کو انلیگل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اٹ شوڈ بی لفٹڈ. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز. اوور 30 UN کاؤنسل ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے اسرائیل نے, اوور 30. پھر اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ان لافل کلنگز اینڈ وار کرائمز, ان لافل کلنگز, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, یہ تو بہت کامن ہے نا, ہم دیکھتے رہتے ہیں ویسٹ بینک میں ہوتا رہتا ہے, اکثر ہی ہوتا رہتا ہے. کسی خاتون کو مار دیا, کسی فیملی سے گھر چھین لیا, ڈسپلیس کر دیا ان کو. انلیگل سیٹلمنٹس, 1967 میں نا 2 سیٹلمنٹس تھی انلیگل اسرائیل کی, اور 2017 تک کی اسٹیٹسٹکس یہ میں نے اٹھائی ہے. پتہ آپ کو کتنی ہو چکی ہیں انلیگل سیٹلمنٹس وہاں پہ؟ 237. I mean imagine the intensity and speed of oppression and injustice. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں جی حماس از دا ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سو بیسکلی وہ کہتے ہیں حماس کی وجہ سے یہ بچے مر رہے ہیں. تو ہمیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں نا غصے سے دیکھو, حماس کو دیکھو, سارا حماس کا قصور ہے. حماس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار انہوں نے آپ سے زمین چھینی ہے, آپ کو اسٹور میں بند کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں چپ ہو کے بیٹھ جاتے بند ہو کے. دس از دا کامن سینس لاجک دیٹ دے وانٹ ایوری ون ٹو ایکسیپٹ اینڈ کمپلائی ود. پھر فورس ڈسپلیسمنٹ, انجسٹیفائڈ موومنٹ ریسٹرکشنز ان ویسٹ بینک, ابیوسو ڈیٹینشن جس میں چلڈرن اور ویمن بھی شامل ہیں, اپارٹائڈ. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اپارٹائڈ ہے یہ. Obviously this is apartheid actually, but I just said Amnesty International just to give you a reference. Right to truth, justice and repression, وہ نہیں ان کو ملتا. فریڈم آف موومنٹ کا رائٹ نہیں ہے. 175 پرماننٹ چیک پوائنٹس ہیں ویسٹ بینک وغیرہ میں, اوور آل میں بھی غزہ کی طرف بھی ہوں گے. فار واٹ؟ فار ریسٹرکٹنگ فلسطینی مسلمس. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی اپنے دوست کی, وہ کہتا تھا کہ ہمیں دوسرا راؤٹ لینا پڑتا تھا پہاڑ کی طرف سے, لمبا راستہ, اپنے نارمل ٹو گو ٹو آر یوزول بزنس.
اور اس کے علاوہ بہت ساری بیریئرز ہیں اور بلاکیڈز ہیں. Forced evictions. In Israel, the authorities continue to deny official recognition of 35 Palestinian villages in the Naqab, depriving them of essential services. In some December, actually, Israeli authorities demolished tents and structures in Al-Araqib for the 211th time since 2010. یعنی وہ جو وہاں پہ ٹینٹس اور سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں نا ڈسپلیسڈ لوگوں کو رکھنے کے لیے 211 دفعہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا. پھر آربیٹری ڈیٹینشنز، پھر ٹارچر اینڈ ایل ٹریٹمنٹ آف پرزنرز جن کو وہ پولیٹیکل پرزنرز کے طور پہ پکڑ لیتے ہیں. بہت برے حالات ہیں. فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ ایکسپریشن جو ایک جنرلی جو جس کا ویسٹ بہت چیمپئن بنتا ہے. آئی جسٹ وانٹ مے بی آپ میں سے کسی نے اس بچے کی ویڈیو دیکھی ہے؟ ابھی تک کس نے نہیں دیکھی ہوئی؟ میں اس کی آواز اونچی کرتا ہوں انشاءاللہ. عام طور پہ تو ساری بہت زیادہ ہیں. آپ اس بچے کے فیس پہ ٹیرر دیکھیں، یہ کانپ رہا ہے. یہ ہسپتال لایا گیا ہے، اس کے فیملی اس کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ معصوم بچہ ہے. اس کی ٹیرر دیکھیں، وہ رو بھی نہیں سک رہا دہشت وحشت کی وجہ سے. جب اس کو وہ ڈاکٹر جو ہے یا وہ جو نرس ہے وہ اپنے پاس اس کو تھوڑا سا کمفرٹ کرے گا، پھر دیکھیں اس کا کیسا جینون رونا نکلتا ہے. اس ویڈیو نے ہم لوگوں کو بہت ہلایا ہے. جب اس کو تھوڑی سی کمفرٹ محسوس ہوئی ہے اس کا رونا نکل گیا ہے. اور یہ معصوم بچہ ہے. ٹھیک ہے، وی شوڈ واچ دیز ویڈیوز. وائی؟ تاکہ ہمارا سویا ہوا جو ہمارے اندر سویا ہوا مسلمان ہے نا شاید وہ جاگ جائے. ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں آپ کو یہ وہ والا پارٹ بتا رہا ہوں جس میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ کس طرح فلسطینی اس کو بیئر کر رہے ہیں اور کیا ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. شو یو سم تھنگ اینڈ دین آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کسی نے آپ میں سے یہ والی ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کے 2 بیٹے ایک ہی دن مارے گئے ہیں. دیکھیے کسی نے ویڈیو. یہ ڈانٹ رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ وہ شہید ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون کو اللہ سے دعا کرو اور خوش ہو جاؤ، وہ شہید ہوئے ہیں. کہہ رہا خوش ہو، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اپنے کسی شاید رشتے دار کو کہہ رہا ہے، کزن کو یا اپنے کسی بیٹے کو شاید کہہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب کا رب اللہ ہے. یہ ارض الجہاد ہے، یہ لینڈ آف جہاد ہے. یہ کل کو ہم بھی شہادت نوش کر سکتے ہیں. سب کو بتا رہا ہے. اس کے بیٹے فوت ہوئے ہیں اور کہہ رہے صبر کرو اور الحمدللہ کو اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو الحمدللہ، قل الحمدللہ. اور اس سے وہ پوچھ رہا ہے، اب وضو کر رہا ہے. اس نے اس کے بعد نماز پڑھی ہے، نفل کے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں. اس کے بعد وہ اللہ سے پوچھتا ہے کیوں کہ میرے 2 بچے شہید ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ایک 3.5 سال کا تھا بیٹا میرا اور ایک بڑا تھا، دونوں ایک ہی دن میں شہید ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے وٹنس کیا نا بیہیویئر، دیکھیں دوسری طرف ہم ایک اور طرح کا بھی دیکھتے ہیں نا. کسی کا کوئی فوت ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی دنوں تک اٹھ ہی نہیں سک رہا ہوتا. ٹھیک ہے بردرز، دس دیٹ یو وٹنسڈ ہیئر، دس از کالڈ الرجولہ. عربی میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا نا رجل، جس کو کہتے ہیں مرد کا بچہ، مرد. دیکھیں ہم نے نا میلز نہیں بننا، میل فیمیل، ہم نے میلز نہیں بننا. ایک میل اور ایک مرد میں فرق ہوتا ہے. مسلمان کو اسلام نا مسلمان مرد کو، میل کو مرد بناتا ہے. الرجل جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اس کا اللہ سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیزوں کو صحیح لیتا ہے، صحیح جو اس کا ایکچوئل ریالٹی ہے نا اس میں لیتا ہے. وہ شہادت یہ رونے کا مقام ہے یا سیٹسفیکشن کا مقام ہے؟ ریالٹی میں بتائیں. ایک باپ کے لیے یا ایک ماں کے لیے یا ایک بڑے بالغ بندے کے لیے اس کا باپ اگر شہادت نوش فرما لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، یہ اصل میں رونے کا مقام ہے یا دل کے اندر سے خوشی کی ایک لہر آ جانی چاہیے اس کا مقام ہے؟ یہ خوشی کا مقام ہے. کیوں؟
روتا وہ ہے، وہ روئے گا زیادہ، رونا نکل سکتا ہے بائی دا وے، آنسو نکل جانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا غمگین سر پکڑ کے بیٹھ جانا، وہ روئے گا جس کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ شہادت ہوتی کیا ہے، جس کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو مردہ مت کہو، قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ فوت ہی نہیں ہوا اصل میں، کیوں عبداللہ؟ ایک بندہ فوت ہی نہیں ہوا اگر، تو اس پہ رونا آنا چاہیے، بلکہ فوت نہیں ہوا، اس کو اعلیٰ مرتبہ مل گیا اچانک۔ آپ کو پتہ ہے شہید، آپ کو پتہ ہے شہید ان لوگوں میں شامل ہے جو قبر کے فتنے سے بالکل بری ہے، قبر کی آزمائش آئے گی نہیں اس پہ۔ شہید اتنا مقام ہے، یہ بھی اپنی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ 70 لوگوں کی فیملی میں سے یا کسی کی بھی جاننے والوں کی سفارش کرے گا، تو یہ خوشی کا مقام ہوا، آپ کو کمپنسیشن ملے گی اس کی وجہ سے اگر آپ اس کے پیرنٹ ہیں، ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ شہید وہ ہیں، واللہ برادرز ہم سب کو نا، مسلمان کو شہادت سے گھبرانا کی اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اگر ایک مسلمان شہادت سے گھبرا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس میں منافقت ہے، اس میں پرابلم ہے بہت بڑی، یہ الاؤڈ نہیں ہے مسلمان کو، کیونکہ پھر اس کو اسلام کا صحیح کلیئر نہیں ہے معاملہ۔ برادرز اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کی خاطر جان دے دینا، آپ کو اللہ کی پہ شک ہے کہ وہ آپ کو ایسے رائے گاہ جانے دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو الشکور ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور شہید اس کو اتنا مزہ آتا ہے اللہ کی راہ میں موت کا، اس کے اللہ کی طرف سے اتنی کمپنسیشنز ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، وہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم کوئکلی مینشن کروں گا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں نا کہ تمہیں کیا چاہیے، شہیدوں سے پوچھتے ہیں، جو شہیدوں کی روحیں ہیں، تو وہ جنت میں آلریڈی پہلی جنت میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے، ہم نے سیشنز میں کور کیا ہے پچھلے، قبر کے اور جو بھی ہے، شہیدوں کی روحیں جو ہے نا، وہ جنت اور آگے پیچھے اللہ کی توفیق سے باذن اللہ تعالیٰ، جس طرح کا شہید ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جنت میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم جنت میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کے اندر بات پتہ ہے، یہ بات غور سے سنیں، وہ کہتی ہیں یا اللہ ہمیں سب کچھ تو ملا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن اللہ کو پتہ ہے ان کے دل میں کیا بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہے وہ کیا چاہتی ہوتی ہیں؟ ہاں اللہ اکبر، یار موت سے سارے ڈرتے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ کس طرح کی موت ہے جس میں اس بندے کو اتنا مزہ آیا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ کہہ رہی ہے وہ روح کہ میرا دل چاہتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ بھیجیں دنیا میں، میرے جسم میں روح ڈال کے، اور میں پھر آپ کے لیے شہید ہوں۔ برادر شہادت ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہمیں اللہ سے دل سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنا من الشہداء، اللہم ارزقنا شہادہ، سے آمین، سے آمین۔ شہادت کسی بھی فارم میں آ سکتی ہے، بہت ساری فارمز ہیں شہادت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بردرز ہیں نا ہمارے فلسطین میں، غزہ میں، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ شہادت کے بارے میں بتانے کا، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی تسلی اور ہمیں بھی سمجھ آئے کہ یہ جو لوگ ہیں نا وہاں، جو اپنے سامنے، اپنے آس پاس، جن کو یہ نہیں پتا کہ صبح میں نے زندہ رہنا ہے، میری فیملی نے یا نہیں۔ واللہ بردر میں نے اپنے دوست سے غزہ میں پوچھا آپ کا کیا حال چال ہے، آپ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے، میری جو ہے نا آنٹ کہ وہ اور اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آج صبح فجر میں they were killed، الحمدللہ۔ he wrote الحمدللہ at the end۔ میں نے اس سے پوچھا یا اللہ انا للہ، بردر کوئی کسی فارم میں آپ کو مدد چاہیے ہو ہمیں بتائیں، کیا ہم آپ کو ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں؟ اس نے مجھے پتہ کیا لکھا ہے، اس نے لکھا کہ فی الحال تو منی ڈونیشنز جو ہے نا اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، کیونکہ ایوری تھنگ از بلاکڈ، لیکن اگر ہم کل کو زندہ رہے، دس از واٹ ہی سیڈ، اگر ہم فیوچر میں زندہ رہے تو پھر بات کریں گے۔ سبحان اللہ، they are living like this, they are living there with شجاع and ہمت and bravery, but only those brothers، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، صرف وہ جن کے دل میں ایمان ہے۔ وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی تھوڑے سے جن کو کہتے ہیں نا کہ ناٹ پراپرلی پریکٹسنگ مسلمس، وہاں پہ بھی ہیں، مجھے پتہ ہے حالات کا، لیکن یہ وہ لوگ فیل کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ واللہ دس از دا بیوٹی آف ایمان، یو ڈونٹ فیل اینی پرابلم۔ وہ ضیاء بھائی اور ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل شغل ہمیں ہوتا ہی مولوی ہے، یعنی جو صحیح ایمان والا ہے، کیوں؟ اس کو پریشانی نہیں ہوتی لانگ ٹرم کسی قسم کی بڑی، اس کو پریشانی اگر ہوتی ہے تو صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو تو نہیں ناراض کیا ہوا میں نے، دیٹس اٹ، اور ساری چیزیں اس کو بہت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔
ہم کیا کر سکتے ہیں چیزیں؟ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں نا بردرز، سب سے پہلے کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب سے پہلا رول آپ پلے اگر کچھ کر سکتے ہیں نا تو وہ اس کی وجہ سے کر سکتے ہوں گے کہ آپ کا اللہ سے کوئی تعلق ہے. اگر آپ کے اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے نا، اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سک رہے گھر میں، تو ڈو یو تھنک یو آر گونا build up or do something to save your brothers and sisters who are dying as a victim of the oppression there in Palestine, in Gaza? No. اگر آپ فجر کے لیے نہیں پہنچ سک رہے، اگر آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز کی کال آ گئی ہے اور آپ اٹھ کے اس نماز کے لیے چلے جائیں، آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کچھ کریں گے. پہلا سب سے سلوشن یہ ہے کہ اللہ سے کنیکٹ کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، تقوی اس میں انکریز کریں. اگر کوئی غلطیاں ہیں تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، یا اللہ میں ریپینٹ کرتا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہے اللہ سے تعلق جوڑیں. نمبر 2، گیٹ اویئرنیس، جو میں نے شروع میں کہا ہے، انفارمیشن کو آنے دیں اپنے تک، انفارمیشن کو ڈھونڈیں، سیک انفارمیشن کہ کیا ہو رہا ہے، آتھینٹک ویریفائڈ انفارمیشن، اور اس کو پھیلائیں. ویریفائڈ انفارمیشن، مسلمان صرف ویریفائڈ انفارمیشن پھیلا سکتا ہے. یہ آپ کا منیمم رول ہے، ہمارا منیمم رول ہے کہ ہم جانیں، گیٹ اویئر اینڈ اسپریڈ اویئرنیس. اوکے، ویریفائڈ. نمبر 3، سپورٹ کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو جس فارم میں پاسبل ہے، دعاؤں کی فارم میں، دل سے دعا مانگیں ان کے لیے، ایڈ ڈونیشنز کی فارم میں، جب بھی پاسبل ہو، جدت سے بھی پاسبل ہو، جتنا دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر شو سولیڈیرٹی ود دیم، اگر آپ ان سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں یا میسیجز بھیج سکتے ہیں یا پیسفل ڈیمونسٹریشن، پیسفلی اگر آپ مارچ کر سکتے ہیں ٹو جسٹ گیو اے میسج ٹو دیم. ٹھیک ہے. بائی دی وے بردرز، دعا کو انڈرمائن نہ کریں، دعا بہت پاورفل چیز ہے. اور جو اللہ نے راستے کھولے بعد میں، پراپر راستے، یہ نہیں کہ کوئی ایک گروپ اٹھے اور کچھ اسلحہ اکٹھا کرے اور اٹھ کے چلے جی کیونکہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ہم جا رہے ہیں، ہم جا کے کچھ کریں گے. دیٹ از ناٹ اوکے بردرز، دیٹس ناٹ ایٹ آل اوکے. ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی، اٹ ڈز ناٹ ورک. جہاد جو پراپر جہاد ہے نا، وہ پراپر آرگنائزڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ آرمیز کا کام ہے. ہاں، جب گورنمنٹ کی طرف سے کال ہو تو کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے اس طرح چل پڑنا کچھ کرنا، اٹ گوز فیوٹائل ایکچولی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور وہ چیز ریکگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب سے صحیح ہے اور سب سے افیکٹو ہے. اور یہ جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں نا، جو ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس میں ایک بائیکاٹ ہے. آج کل آپ بائیکاٹ کی بہت ساری دیکھ رہے ہیں کیمپینز نا. BDS، گو ٹو انٹرنیٹ، اوپن رائٹ BDS ان گوگل. یہ UK بیسڈ بائیکاٹ ڈائیورسٹی اینڈ سینکشنز، یہ اس کا مخفف ہے BDS. یہ پراپر ریسرچ کر کے نا اداروں کی اور پروڈکٹس کی چیزوں کا بتاتے ہیں کہ اس کو کا بائیکاٹ کریں. یہ خاص طور پر فلسطین کی کاز میں بنی ہوئی ہے. اسرائیل یا یہ اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ کمپنیز، جس میں میکڈونلڈ بھی شامل ہے اور بائی دا وے بردرز کوکو کولا بھی شامل ہے. I want to say this، ہم بڑی خوشی سے کوک پی رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. اگر آپ نے خریدنی ہے یار، کوئی لوکل خرید لیں. پہلی بات ہے فزی ڈرنکس اتنی اچھی ہوتی نہیں ہیں، چلیں کبھی کبھار ٹھیک ہے. کوک کا بائیکاٹ کریں، میکڈونلڈز اور بہت ساری چیزیں ہیں، نیسلے. یہ آپ نے دیکھ لیا میکڈونلڈ نے کیا کیا ہے. واللہ اللہ کی توفیق سے ہم سالوں سے میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. انہیں کہتے ہیں کہ یہ واقعی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے یار، یہ کر رہے ہیں تو ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ان کو اب ہوا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر نہ بھی کچھ ہو رہا ہو تو آپ پہ فرض ہے اللہ کی طرف سے اپنا پارٹ پلے کرنا. آپ پہ فرض ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا پارٹ پلے کریں تاکہ آپ کم از کم اللہ کے سامنے آپ جب اپنی قبر میں جائیں گے تو آپ کی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن ہو کہ یا اللہ میں نے اپنا پارٹ پلے کیا تھا. ٹھیک ہے. جو بھی چیز آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چلتی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے اس کا بائیکاٹ کریں کم از کم. اور بردر ان اے نٹشل ایز اے کنکلوژن میں پھر یہ بات کہوں گا، یہ سب چیزیں صرف تب پاسبل ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مسلمان کے فرائض میں سے شامل ہے. اور مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو جب، پھر تو اولین فرائض میں پہنچ جاتی ہے یہ بات، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پراپر آرگنائزیشن کے تھرو. لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے آج کا مسلمان جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، جو حرام ریلیشن شپس میں بیٹھا ہوا ہے، ڈرگز میں بیٹھا ہوا رات کو کیا کیا چڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے غافل، نشے میں دھت، اور پوری رات گیمز پہ گزارتا ہے، موویز پہ گزارتا ہے، گمراہی میں. وہ مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا. مجھے تو شک ہے وہ اس مسلمان کے گھر میں بھی کوئی دعویٰ بول دینا، کوئی آ جائے، وہ اس کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکے گا. وہ رات کو سویا ہی نہیں ہوگا، وہ کھڑا کیسے ہوگا. واللہ بردرز، کنیکٹ
کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دا رائٹ ٹرمز، جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں، یہ ہر چیز کی بیس ہے اور یہ ہر چیز کا سلوشن ہے، ہر چیز کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ وہاں سے انفر کر سکتے ہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کتاب اللہ و سنتی، جو اللہ کی کتاب اور میری سنت پہ قائم رہے گا وہ نڈر بہادر رہے گا، وہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. مفہوم میں بتایا. تو یہ ساری چیزوں کا سلوشن ہے مین، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ادر سلوشنز. بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ.